اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج میں کافی دنوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے موٹر وے کے اوپر گجر پورہ، خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی، یہ بہت گھناؤنا جرم ہے، بڑا ظالمانہ فعل ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اپنی نوعیت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو اس پہ میں آج بات کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی یوٹیوب چینل، اور میں ہوں یوسف مدنی۔ دوستو یہ جو موٹر وے کے اوپر خاتون جو اپنا گجرانوالہ کو جا رہی تھی لاہور سے، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ میں جس پہ میں نے فوکس کیا ہے، جن کو میں نے سمجھا ہے کہ بلا شبہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عورت کو اکیلا نہیں نکلنا چاہیے تھا، عورت کی گاڑی میں فیول کم تھا، پیٹرول کم تھا، تو اس کو اس پہ بھی غور کرنی چاہیے تھی، اور وہ پرماننٹلی علاقے فیصل آباد یا اس کو پاکستان کے علاقے کو یا لاہور کو یا اس حوالے سے ماحول کو پوری طرح نہیں بھی سمجھتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گی، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی گھناؤنی چیز یہ ہے کہ بھئی ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بھلے وہ اکیلی ہے، ڈکیتی کی نیت سے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے موقع دیکھا، 20-25 منٹ تک وہ اس چیز کو مطلب دیکھتے رہے کہ اس میں کوئی مطلب ہمیں پکڑنے کے لیے کوئی ہمیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ یہ پولیس نے کوئی چال چلی ہو اور یا کوئی کسی ادارے نے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے یہ معاملہ، کیونکہ وہ لوگ کریمنل تھے، وہ وہاں پر ڈکیتیاں کرتے تھے، وارداتیں کرتے تھے، اور وہ کریمنل تھے۔ کریمنل لوگوں نے اپنی وہ سوچ سمجھ کے حوالے سے وہاں پر وہ گاڑی کو لوٹنے کے حوالے سے آئے، تو آئندہ جب آگے آئے تو پھر وہ وہاں عورت اکیلی تھی، بچے تھے چھوٹے ساتھ، تو مین جو چیز ہے انہوں نے بچوں کو مطلب پکڑا ہے، کیونکہ عورت کو باہر نکالنا تھوڑا مشکل تھا، تو بچوں کو پکڑ کر جب وہ نیچے گئے ہیں، وہ کافی 10 سے 15 فٹ نیچے جگہ تھی، جنگل ٹائپ، جھاڑیاں، وہ خضرو پودے، اور اس طرح وہ مطلب وہاں رات کا اندھیرا، پھر تو اس جگہ پہ وہ جب بچوں کو لے کے گئے تو پھر ڈیفینیٹلی ماں تو نہیں رک سکتی نا، بچوں کو ظلم ہوتا دیکھ کر ماں تو صبر نہیں کر سکتی، تو ماں نے پھر اپنی عزت کی یا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ اپنی ماں اپنا ممتا جو اس کے اندر ہوتی ہے اس کے حوالے سے اس کا جگرا، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، تو اس نے اپنے بچوں کی جان کی زندگی کی خاطر اپنی عزت اور جان کی پرواہ نہیں کی، تو وہ بچوں کے پیچھے گئی، پھر اس کے ساتھ انہوں نے وہ وہاں گھناؤنا فعل زیادتی کی، یہاں تک بھی آ رہا ہے کہ وہ بچے اور وہ خاتون خصوصاً کلمہ پڑھتی رہی ہے، بچوں کو کہتی رہی ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں، تو بچے تو بچے تھے، وہ سہمے رہے ہیں، وہ بیچارے ان کو مارا پیٹا، انہوں نے ان کو دھکا شکا دیا، ان کو پھینک دیا، ان کو مطلب وہ گارے مٹی میں لت پت تھے یا اس طرح ان کو دھمکایا، وہ رات کا ٹائم تھا، پھر وہ بچے گاڑی میں سوئے ہوئے تھے، وہ نیند سے بیدار ہوئے، تو ان کے ساتھ یہ ایک بڑا المناک واقعہ، پسٹل اور اس طرح وہ ڈانگ سوٹے والے لوگ اور پھر اجنبی، تو بچوں کے لیے تو یہ ایک قیامت تھی، اور اس عورت کے لیے بھی ڈیفینیٹلی یہ قیامت تھی، تو بچوں کے لیے اس سے بھی بڑی قیامت تھی، کیونکہ بچے نیند سے بیدار ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر پسٹل والے، اسلحے والے اور ڈانگ والے اور اس طرح کا ماحول اور رات کا اندھیرا اور جھاڑیاں، اور وہ کہاں یہ بچے فرانس میں رہنے والے، پیرس میں رہنے والے، یا ایک مطلب یورپ میں رہنے والے، یا بالفرض پاکستان میں بھی رہتے، تو وہ ظاہر ہے اس طرح کا ماحول تو نہیں انہوں نے دیکھا تھا، تو یہ بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے، تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں
جو ملزمان کے حوالے سے ہے کہ ابھی تک ایک ملزم پکڑا نہیں گیا عابد ملی کے نام سے، باقی کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کچھ لوگ ان کے جو گینگ کے لوگ تھے جو وارداتیں کرتے تھے اس حوالے سے کچھ لوگ گرفتار ہوئے۔ تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے جو سابقہ چلا آ رہا ہے، اس میں سزائیں نہیں ہیں جب اس میں باقاعدہ گواہ یا مطلب مدعی ڈکیتی کی رازداری کی وارداتوں میں پوری پیروی نہیں کرتا، اور ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوتا، یعنی جو ڈکیتی رازداری کی وارداتیں ہوتی ہیں اس کے جو مدعی ہیں وہ واقعتاً کیسوں کی پیروی نہیں کرتے۔ عام کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اپنے کام کے حوالے سے وہ بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو یہ جو ملزم ہوتے ہیں ڈکیتیوں کے واردات یہ بڑی آسانی سے عدالتوں سے پہلے ضمانت پہ رہا ہوتے ہیں، اور پھر یہ ان کا جو کیس ہے یہ بہت جلدی رفع دفع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی پولیس بھی اس کو پرسو نہیں کرتی، کیونکہ پولیس کو کون سی کوئی مصیبت پڑی ہے کہ وہ پرسو کرے، اور مدعی اور یا کوئی اس طرح جو لوگ جن کے ساتھ یہ واقعات جو گواہ کی صورت میں جو ڈکیتی کے معاملے میں مدعی قسم کا گواہ کی صورت میں پیش ہوتا ہے، تو وہ بھی بیچارے اپنے کام کی وجہ سے بزی ہوتے ہیں، پھر ڈرتے بھی ہیں ان لوگوں سے اور وہ پیش نہیں ہوتے، تو ان کا جو معمول ہے وہ بہت آسانی سے چند ماہ میں یہ ڈکیتیوں میں سے چھوٹ جاتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ جو ہماری عدلیہ ہے، جو ہمارے ججز ہیں، وہ ان کو شک کا فائدہ ڈکیتی کے ملزمان کو بہت حد تک شک کا فائدہ دے کر وہ بیل بھی دے دیتے ہیں، ضمانت بھی دے دیتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ بری بھی کر دیتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہو گیا کہ اب اس کے اوپر اچھی قانون سازی ہو جائے تو ان کو سزائیں ملیں گی۔ زیادتی کا معاملہ اتنا بڑا اور اتنا گھناؤنا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر زیادتی کے اوپر تو ابھی سزائے موت نہیں ہے اس معاملے پر، کہ خاتون بالغ ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ کسی نے اس طرح اجتماعی زیادتی یا زیادتی کی، اس کے اوپر کوئی سزائے موت کا قانون نہیں ہے۔ تو اس طرح تو پورے ملک کی خواتین، بچے آلریڈی یہ مسائل پہلے بہت سارے بن رہے ہیں، اب بھی بن رہے ہیں، یہ واقعات روز آئے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا، اپنی پاکستان کی گورنمنٹ سے، کہ اس کے اوپر سخت سے سخت قانون، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے عمران خان صاحب نے، کہ ان کو یا تو اپاہج کیا جائے مردانہ لحاظ سے، یا پھر ان کو کوئی سزائے موت کی سزا دی جائے، اور اس پہ مین چیز جو ہے وہ سزا جلدی ہو۔ اور ڈیفینیٹلی جو بات انہوں نے کی ہے کہ اس کا جو مطلب گواہ ہیں ان کے، ان کو بھی باقاعدہ پروٹیکشن دی جائے، تاکہ کیونکہ وہ ایسے ہوا ہے کہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، اور ایسی جو واقعات وارداتیں ہوتی ہیں ان میں گواہ یا مدعی اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے جان کی، تو وہ پھر بعد میں بہت سارے مطلب واقعات ایسے بنتے ہیں کہ وہ مرڈر ہو جاتے ہیں لوگ، یا پھر ان کو ڈرایا جاتا ہے، یا پھر ان کو بہت ساری پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ تو میں اس پہ ماں باپ کو یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا، اپنی بچیوں کو اکیلا جاتی ہیں تو ان کے اوپر ہمیں یہ پتہ ہو، ہمارے ساتھ ان کا ایک باقاعدہ رابطہ ہو، کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی پریشانی بنے تو وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ ایک رابطے میں ہوں۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے لازمی کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے موٹر وے کا، یہ اپنی نوعیت کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ یورپ میں بھی ہوتا تو پورا ملک ہل جاتا، یعنی وہاں جتنی بھی خدا نہ خواستہ فحاشی یا آزادی ہے مرد عورت کو، تو اس طرح کے غیر معمولی واقعات جو ہیں ان کو وہ بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، یہ وہاں بھی زیادتی ہی، گھناؤنی زیادتی ہی شمار کی جاتی ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اپنی نوعیت کا میرا خیال ہے کہ دنیا کے جو کوئی اس طرح کے کوئی چند ظلم ہوں گے، چند واقعات ہوں گے، ان میں سے یہ ایک ہے کہ ایک راہ چلتی عورت کو پکڑا اور اس کے ساتھ یہ رات گئے، یہ اتنا گھناؤنا فعل، اور پھر اس کے ساتھ زیادتی، پھر بچوں کے سامنے، پھر بچوں کو مارا پیٹا، ان کو دھمکایا، ان کی ذہنی کیفیت اب جو بتائی جا رہی ہے وہ بہت پریشان ہیں بچے، وہ
ڈرتے ہیں، ان کو مطلب ذہنی طور پہ دباؤ میں ہیں، اور وہ خاتون دباؤ میں ہیں، اور وہ اپنے طور پہ بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کر رہی ہے کہ شاید میں مطلب میرا مطلب جسم ہے یہ ناپاک ہو گیا ہے، یا مطلب اس طرح۔ اللہ پاک معاف فرمائے، انسان غلطیاں کرتا ہے، وہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم انتہا درجے کا ظلم ہے۔ تو میں یہ اپنے تمام سننے والوں کو، اپنے ویورز کو یہ کہوں گا کہ ایسے معاملے پر آپ جب بھی کوئی راہ چلتے میں اپنا ایسا کوئی معاملہ دیکھیں تو فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں، فوری طور پر متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو بھی بنتا ہے اس سے رابطہ کریں۔ ایسے خواتینوں حضرات یا بچوں کی جو ہے وہ معاونت کریں، ان سے کوئی آپ جو بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ ہم نے مل جل کے یہ معاشرے نے کرنا ہے، تو یہ ایسے لوگوں سے، ایسے ظالموں سے، ایسے جو گھنونے عناصر ہیں ہمارے معاشرے میں، ان سے ہم پھر ہی بچ سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے اور عوام نے، ہم سب نے مل کر اس کے اوپر یہ ایکشن لینا ہے، اس کے اوپر نگرانی رکھنی ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، تو پھر ایسے واقعات سے ہم بچ سکیں گے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں، وہ اسکول جا رہے ہیں، وہ عربی پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ان کا اتنا ٹائم ہے، چھٹی کا ٹائم یہ ہے، یا وہ کھیلنے گئے ہیں تو وہ کہاں پہ گئے ہیں، آپ کے قریب ہیں، وہ سنسان علاقہ تو نہیں ہے، وہاں کوئی ایسے واقعات ہو تو نہیں سکتے۔ تو یہ بہت سارے واقعات بچوں کے حوالے سے بھی ہو رہے ہیں، بچیوں کے حوالے سے بھی ہو رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ دوں گا اپنے ویورز کو، اپنے سننے والوں کو، کہ اس کے اوپر ہم نے از خود نظر رکھنی ہے۔ تو یہ ظلم ہے، اللہ پاک ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ہماری اس بہن کو اللہ پاک صبر دے، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے اپنوں کو، اس کے شوہر کو، اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، بچوں کو صحت دے، اس کو صحت دے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ میرا یوٹیوب چینل جو دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں۔ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے میرا گڈ نیوز ٹی وی کے نام سے۔ تو میں ہوں یوسف مدنی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔